دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ العظیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اے ایمان والو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ اگر تم کو روک دیا جائے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو قربانی کا جانور نصیب ہو اس کو ذبح کر دو وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ اور اپنے سر نہ منڈواؤ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اس کی منزل تک پہنچ جائے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ تو تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ اور وہ قربانی سے پہلے ذبح کر لے تو اس کے لیے فدیے کے طور پر روزہ ہے یا صدقہ ہے یا پھر قربانی فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم حصار سے باہر آ جاؤ امن میں آ جاؤ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو جو آدمی عمرے اور حج کا فائدہ ایک ساتھ اٹھا لے جو آدمی عمرہ کر لے اور حج کا احرام دوبارہ سے باندھ لے فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تو ایسے آدمی کے لیے بھی اس کی استطاعت کے بقدر قربانی دینا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ جو آدمی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ تو اس کے لیے حج کے دنوں میں 3 روزے وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 روزے جب تم واپس لوٹ جاؤ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ یہ پورے 10 روزے ہو گئے ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ حکم اس شخص کے لیے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام یعنی میقات کے اندر نہ رہتے ہوں میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے یہ حکم نہیں ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر والے
مسجد حرام یعنی میقات کے اندر نہ رہتے ہوں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرو، خوب جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سخت عذاب دینے پر قادر ہیں۔ یہاں سے حج کے احکام شروع ہوئے، حج اور عمرے کے۔ اس کے ضمن میں جو مبادیات تھیں، ابتدائی گفتگو تھی، وہ ہمارے پاس پچھلے کئی دروس میں ہو رہی ہے۔ یہاں سے رکوع جو مکمل ہوا، اس کے بعد اور 7 آیتیں حج اور حج ہی سے متعلق ہیں، اور ابتدا جو اللہ نے کی ہے وہ اتموا کے لفظ سے کی ہے۔ اتمام کہتے ہیں پورا کرنے کو۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادتیں 2 طرح کی ہیں، ایک تو فرض اور واجب اور سنت کے درجے کی ہیں کہ جن کے نہ کرنے پر گناہ ہوگا، اور بعض عبادتیں وہ ہوتی ہیں جو نفل کے درجے کی ہیں کہ کرے تو ثواب ہوگا، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو نفل کے درجے کی جو عبادت ہوگی وہ عبادت بھی اگر کوئی آدمی شروع کر دے تو اب پورا کرنا اس کا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب ہے اتموا کا۔ نفل روزہ کسی نے رکھ لیا تو بغیر عذر کے بھی یا عذر کے ساتھ ہی اس نے روزہ چھوڑ دیا ہو، درمیان میں اس نے روزے کو ختم کر دیا، تو اب چونکہ شروع ہو چکا تھا اس لیے اس کا پورا کرنا ضروری تھا، درمیان میں چھوڑنے کی وجہ سے بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ عمرہ ایک سنت عبادت ہے احناف کے نزدیک، تو عمرہ چونکہ سنت ہے، نہ کرتے تو کوئی بات نہیں تھی، جب عمرے کے لیے احرام پہن لیا تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ عمرہ نفل کی نیت سے کیا جائے۔ یہی حکم ہے ہر طرح کے احرام کا، چاہے حج اپنا ہو کہ حج کسی اور کی طرف سے بدل میں کیا جائے، چاہے حج فرض ہو یا یہ کہ حج نفل ہو، عمرہ چاہے سنت ہو یا اس کے بعد والی نفل والی سنتیں، تو عبادت جب بھی شروع ہوگی تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، درمیان میں اس کو توڑ نہیں سکتے، یہ ضابطہ ہے۔ حج اور عمرہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ حج پہلی مرتبہ پوری زندگی میں استطاعت والوں پر فرض ہوگا، ایک مرتبہ فرض ادا کرنے کے بعد جب دوبارہ حج ہوگا تو وہ نفل حج ہوگا۔ عمرہ پوری زندگی میں جب بھی کیا جائے گا تو وہ سنت ہی رہے گا، عمرہ کبھی فرض اور واجب نہیں ہوتا، البتہ درمیان میں چھوڑ دینے کی وجہ سے یا پورا نہ کرنے کی وجہ سے قضا جو ہوتی ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، میلے ٹھیلے کی نیت سے نہ ہو، لوگوں کے دکھاوے کی نیت سے نہ ہو کہ سب کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں گے، نہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اس نیت سے حج اور عمرہ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے گھر کے دیدار کے شوق میں اور اس کی محبت کو پانے کے لیے کیا جائے۔ اب یہاں سے کچھ مسائل بیان ہو رہے ہیں جو حج اور عمرے والوں کے لیے ضروری ہیں، یہ نہیں کہ یہ اس زمانے میں پیش آئے تھے، نہیں، بلکہ آج بھی مسائل پیش آتے رہتے ہیں، اور ان میں 2 طرح کے مسائل ہیں۔ ایک کا تعلق احرام سے ہے کہ احرام کے باندھنے کے بعد حج وغیرہ کیا جائے، عمرہ کیا جائے، درمیان میں کوئی عذر پیش آ جائے، بیمار ہو گئے، احرام کھول دیں تو کیا حکم ہے، اور اسی طریقے سے حج میں جو قربانی ہے، حج کی قربانی وہ کن لوگوں کے لیے ہے، اور حج میں جو تمتع اور قران کا مسئلہ ہے وہ کون کر سکتا ہے۔ ایک 3-4 مسائل اس آیت کے اندر بیان کیے گئے۔ پہلا مسئلہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں عمرے کی نیت سے سفر کیا تھا، مکے سے قریب پہنچے حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا، مکے والوں کی طرف سے منع کر دیا گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، حضور احرام میں ہیں، صحابہ احرام میں ہیں، جانور بھی ساتھ تھے۔ اب جب احرام کی حالت میں روکا گیا تو یہ آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی۔ اللہ احکام بتا رہے ہیں۔ پہلا حکم یہ بتاتے ہیں کہ احرام پہن کر جب تم کو روک دیا جائے حج کرنے سے، تم کو روک دیا گیا ہو، منع کر دیا گیا ہو، تو اب کیسے احرام سے نکلیں گے؟ 2 شکلیں ہیں۔ ایک تو انتظار کیا جائے گا کہ جب اجازت ملے گی تب تک ہم احرام میں رہیں گے، احرام کی پابندیوں کو برداشت کریں گے،
ظاہر ہے کہ اتنی بڑی طاقت کسی کے پاس ہوتی نہیں، اور شریعت نے اس چیز کو پسند بھی نہیں کیا۔ سہولت دی ہے شریعت نے۔ وہ سہولت کیا ہے؟ وہ سہولت یہ ہے کہ تم اپنے اس سفر کو پورا کرنے کے لیے احرام اتارنا ہو تو پہلے ایک قربانی کر دو، جس کو ہم اپنی زبان میں دم دینا کہتے ہیں۔ دم دے دو اور اس کے بعد اپنا احرام کھول دو۔ بعد میں موقع ملے، حالت اچھی ہو تو پھر اس احرام کے نیت سے جو تم نے عمرے کا ہو یا حج کا ہو جو احرام باندھا تھا، اس کی بعد میں قضا کر لو۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہی کیا تھا۔ سن 6 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر احرام بھی کھولا تھا، اور احرام کھولنے کے بعد آپ نے بال بھی مڈوائے تھے، اور پھر آپ نے قربانی کا جانور حدود حرم میں بھیج کر کے اس کو ذبح کروایا تھا، اور پھر سلے ہوئے کپڑے پہن کر واپس مدینہ طیبہ آ گئے۔ بعد میں حضور نے اس عمرے کی قضا فرمائی اگلے سال آ کر۔ تو اب ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ احرام پہن کر جہاز میں بیٹھ گئے، جہاز کینسل ہو گیا، اچانک کوئی حادثہ پیش آ گیا اور وہاں جانا منع ہو گیا، واپس گھر لوٹنا ہو، تو حاجی نے تو احرام پہن لیا، عمرے والے نے تو احرام پہن لیا، تلبیہ پڑھ لیا، لبیک پڑھ لی، اب وہ احرام سے نکلے گا کیسے؟ تو اب اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے قربانی کا انتظام کریں حدود حرم میں۔ حدود حرم میں نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ وہ جو دائرہ ہے 24 کلومیٹر کا، وہ حدود حرم ہے۔ ان حدود حرم کے اندر قربانی ہونا ضروری، حدود حرم کے باہر قربانی نہیں ہو سکتی۔ حدود حرم میں کسی کو ذمہ دار بنائے اور یہ کہے کہ بھئی آپ وہاں میری طرف سے ایک قربانی کر دیں۔ وہی شرط ہے کہ جانور 1 سال کا ہو، بکرا ہو، اونٹ ہو تو 5 سال کا ہو۔ تو قربانی کا نظام بنائے اور پھر بال منڈوا کر اپنے احرام سے باہر آ جائے، بال منڈوا کر اپنے احرام سے باہر نکل جائے۔ اب پھر بعد میں دوبارہ اس کی ایک قضا کر لے۔ آج بھی یہ حکم، وَلَا تَحْرِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب قربانی کا نظام بنا دیا تھا تو قربانی کے نظام میں جس کو ذمہ دار بنایا اس تک یہ سوچ لینا کہ میرا جانور وہاں تک پہنچ گیا۔ اب جیسے ہی یہ معلوم ہو گیا کہ جانور وہاں پہنچ گیا اور قربانی ہو گئی تو اب اپنے بال منڈوا لو۔ اس کو سمجھنے کے لیے حج کا جو پروسیس ہے، گورنمنٹ ہمیں ایک ٹائم دیتی ہے کہ اس ٹائم پر تمہاری قربانی ہوگی اور اپنا تم بال منڈوا لینا۔ علماء مشورہ دیتے ہیں کہ کچھ دیر انتظار کر لو، 2 بجے کا ٹائم اگر گورنمنٹ نے دیا ہو تو 4 بجے تک انتظار کر لو احتیاطاً۔ تو اس کو کہتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ جب قربانی ہو جائے اس کے بعد حلق کرنا ہے۔ حج کے اندر بھی یہی ترتیب ہے کہ پہلے رمی جمار ہوگا، اس کے بعد قربانی ہوگی، قربانی کے بعد میں حلق ہوگا۔ قربانی سے پہلے حلق نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قربانی سے پہلے حلق کریں گے تو پھر ایک دم بھی واجب ہو جائے گا، تو اس کو علیحدہ بیان کیا کہ قربانی سے پہلے حلق نہ کیا جائے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ سفر میں تھے۔ اس آیت کا جو اگلا ٹکڑا ہے وہ ان کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حکم سب کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں اتری تھی، میرے سر میں جوئیں بہت ہو گئی تھی۔ صحابہ چونکہ محنتی تھے، محنت کرتے تھے، بال بھی کافی بڑے تھے، تو اللہ کے رسول نے ان کے سر میں جوؤں کو دیکھا تو کہا تکلیف ہوتی ہے ان جانوروں سے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم اس کو کٹا دو، حالت احرام میں ہیں، ابھی عمرہ مکمل نہیں ہوا، لیکن سر میں تکلیف کی وجہ سے حضور نے کہا کہ تم اس کو کٹا دو۔ البتہ 3 کاموں میں سے ایک کام تم کو کرنا پڑے گا، یا تو تم کو روزہ رکھنا پڑے گا، یا تم کو صدقہ فطر کے برابر صدقہ دینا پڑے گا، یا تم کو ایک جانور کی قربانی کرنی پڑے گی۔ ان میں سے جو تمہارے اختیار میں ہے تم اس بال کے منڈانے کے بدلے میں اس کو ادا کر دو۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ یہ معذور کے لیے ہے۔ ایسے ہی شوق پورا کرنے کے لیے اگر کسی نے احرام پہن کر بال کٹوا لیے بغیر عذر کے تو اس کو تو ہر حال میں دم دینا پڑے گا، ہر حال میں اس کو دم دینا پڑے گا۔ ایسا کوئی آدمی جس کے سر میں زخم ہو گیا ہو، ایسا کوئی آدمی کہ احرام کی حالت میں سر پر چوٹ لگ گئی، اب علاج کے لیے اس کے بالوں کا نکالنا ضروری ہے، ایسے وقت میں معذور ہے، مجبور ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ بال نکال لو، بدلے میں یا تو روزہ رکھ لو، یا تو یہ ہے کہ صدقہ دے دو، یا یہ ہے کہ قربانی ادا کر دو۔ یہ ایک حکم اللہ کے رسول نے، اللہ تبارک و تعالی نے دیا تھا مجبور لوگوں کے لیے۔
فَإِذَا أَمِنْتُمْ۔ اب یہاں سے دوسرے مسئلے، یہ تو رکاوٹ کے مسئلے تھے کہ کسی وجہ سے روک دیا گیا، دشمن کا خوف ہو گیا یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، آج کی زبان میں کہا جائے تو کوئی ٹیکنیکل مسئلہ پیش آ گیا۔ اب دیکھیے فَإِذَا أَمِنْ، جیسے کسی ٹریول ایجنٹ نے وہاں ایئرپورٹ پر بلایا تھا حاجیوں کو، عمرے والوں کو، کہا کہ آپ ایئرپورٹ آ جائیں، آپ کا جہاز ہے۔ سب احرام پہن کر پھول پھال پہن کر گئے، وہاں جانے کے بعد نہ جہاز ہے نہ جہاز میں کرسی ہے۔ اب وہ بیچارے ایک دوسرے کے گلے مل کر جو خوشی کے آنسو بنا رہے تھے، اب افسوس کے غم کے آنسو بہانے لگے۔ اب اس میں بعض لوگ ہوتے ہیں بیچارے پہلی مرتبہ جاتے ہیں تو لوگ ان کو گلے مل کر تلبیہ یاد دلاتے ہیں کہ لبیک پڑھتے رہو لبیک۔ اب احرام کے مسئلے میں نے اس سے پہلے بتلایا کہ چادریں لپیٹ کر لبیک پڑھتے ہی آدمی پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب حج کمیٹی میں بھی آپ دیکھیں، حج ہاؤس میں اعلان ہوتا رہتا ہے، تلبیہ زور سے پڑھوایا جاتا ہے، جس کو پڑھنے نہیں آتا وہ بھی پڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگوں کا احرام خراب کر رہے ہیں۔ اب وہ بیچارے حاجی صاحب انہوں نے بھی تلبیہ پڑھ لیا تھا، اب وہاں ایئرپورٹ پر وہ دھرنے پہ بیٹھ گئے کہ اس کو بلاؤ۔ اب یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کے پیسے کیسے وصول ہوں گے، شرعی مسئلہ، اب وہ احرام سے باہر کیسے نکلے گا؟ اس کے لیے قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ وہاں دم کا نظام بناؤ، بال منڈواؤ اور احرام سے باہر آؤ، اور پھر سیدھے سادے کپڑے پہن کر اس کے آفس پر دھرنا دینے چلے جاؤ۔ احرام سے نکلنے کا ایک طریقہ اسلام نے بتایا۔ واقعی یہ اسلام ہی کی خصوصیت ہے کہ مشکلوں سے نکلنے کے راستے اسلام بتاتا ہے، چاہے وہ مشکل دنیاوی ہو چاہے وہ مشکل دینی ہو۔ ہمارے لیے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اسلام اس سے نکلنے کے راستے بتاتا ہے۔ اب جو آگے مضمون ہے وہ امن کی حالت کا ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں نے شروع میں بتلایا تھا حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حج ہوتا ہے حج افراد، آدمی میقات سے صرف حج کی نیت کر کے احرام پہنتا ہے، اے اللہ میں یہ احرام پہن رہا ہوں، حج کی نیت ہے، میرے لیے آسان فرمائیے اور قبول فرمائیے۔ یہ نیت اس نے کی صرف حج کی، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ حج افراد کے اندر ایک سہولت ہے۔ حج افراد میں سہولت یہ ہے کہ قربانی واجب نہیں ہوتی۔ حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی۔ حج قران اور حج تمتع میں حج کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس لیے جو حضرات اور علماء اکرام آخری دنوں میں مکہ پہنچتے ہیں، 5 ذی الحج کو 6 ذی الحج کو، وہ عام طور پر حدود حرم میقات سے وہ حج افراد ہی کا احرام پہن کر چلتے ہیں۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ جمرات پر کنکری ماری، واپس آئے، حلق کروا لیا اور احرام سے باہر آ گئے۔ قربانی کا انتظار کرنے کی ان کو مشقت نہیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو پہلا جو حج تھا وہ حج افراد، دوسرے حج جو ہیں وہ حج قران اور حج تمتع ہیں۔ حج قران کا مطلب کیا ہے؟ قران کہتے ہیں ملنے کو۔ احرام پہنتے ہوئے 2 نیتیں کرے آدمی، اے اللہ میں یہ احرام پہن رہا ہوں عمرے کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی، یعنی ایک ہی احرام میں 2 نیتیں داخل ہو گئیں۔ اب جب وہ احرام پہنتے ہوئے احرام میں آتے ہوئے اس نے 2 نیتیں کیں تو دونوں نیتوں کو ملایا، اس لیے اس کو کہتے ہیں قران۔ یہ اللہ کے رسول کا بھی عمرہ حج تھا۔ حضور علیہ السلام نے جو حج فرمایا وہ حج قران تھا۔ اس میں ایک مسئلہ کیا ہے کہ حج قران والے جب مکہ پہنچتے ہیں تو طواف قدوم ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے، طواف قدوم کر لیتے ہیں، اس کے بعد عمرے کے ارکان سے فارغ ہوتے ہیں، بال نہیں مڑاتے، احرام نہیں اتارتے، طواف اور سعی کر کے حج کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، احرام کی حالت میں باقی رہتے ہیں۔ 8 ذی الحج کو مینا چلے جاتے ہیں، حج کے ارکان سے فارغ ہو کر 10 ذی الحج کو کنکری مارنے کے بعد قربانی دے کر کے پھر وہ حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حج قران۔ اس کا ثواب بھی زیادہ ہے چونکہ مشقت زیادہ ہے، بہرحال عمرے سے فارغ ہو کر پھر بھی احرام میں باقی رہنا، پورا قافلہ تو سلے ہوئے کپڑوں میں گھوم رہا ہے اور ایک حاجی صاحب اکیلے احرام میں ہوں تو بہت بڑا اس میں مسئلہ پیش آتا ہے، تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ تیسرا جو حج ہے جو عام طور پر ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے بر صغیر کے لوگ اور پوری دنیا کے اکثر لوگ کرتے ہیں، وہ حج تمتع ہے۔ حج تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے احرام پہنتے ہوئے حج ہاؤس سے جب گاڑی میں بیٹھے تو جو احرام پہنا تھا وہ حج کا نہیں تھا، وہ احرام عمرے کا ہوتا ہے۔ حج کی نیت سے اگر حج ہاؤس سے احرام پہن لیا گیا تو وہ احرام پھر حج کے بعد ہی کھولنا پڑے گا۔
حج کی نیت سے احرام نہیں پہنا جاتا، بلکہ وہ احرام پہنا جاتا ہے عمرے کی نیت سے۔ سفر تو حج کے ارادے سے ہو رہا ہے، لیکن احرام عمرے کی نیت سے ہو رہا ہے۔ عمرے کی نیت کر کے احرام باندھا، اور پھر مکہ پہنچ کر ارکان عمرہ ادا کر کے حلق کروا کر وہ عمرے والا احرام اتار دیا۔ اب عمرے والا احرام اتار کر حج کے دنوں تک انتظار کر کے، قران میں اور تمتع میں یہی فرق ہے کہ قران میں عمرے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا، احرام کی پابندیاں باقی رہتی ہیں۔ تمتع کے اندر عمرے کے بعد احرام اتار دیا جاتا ہے، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، حج کے لیے نارمل کپڑوں کے اندر آدمی انتظار کرتا ہے۔ تو حج تمتع جو ہم عام طور پر ہمارے بر صغیر میں ہوتا ہے کہ لوگ کرتے ہیں، عمرے کی نیت سے جاتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد حج کے دنوں تک انتظار میں رہتے ہیں، 8 ذی الحج کو حج کا احرام پہن کر مینا چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے حج تمتع۔ اور یہ حج تمتع چونکہ حاجی نے حج اور عمرہ دونوں کا فائدہ اٹھایا تھا ایک سفر میں۔ مکے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے یہ خیال تھا کہ حج کے دنوں میں عمرے کی نیت سے احرام نہیں پہنا جا سکتا ہے، حج کے لیے ہی سفر کیا جائے۔ وہ لوگ رجب کے مہینے میں، جو مہینہ چل رہا ہے رجب کے مہینے میں، وہ لوگ عمرہ کرتے تھے، اور پھر شوال، ذیقعد اور ذی الحج کے مہینوں کو حج کے مہینے سمجھتے تھے، اور ان 3 مہینوں میں عمرہ کرنے کو غلط سمجھتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ قریب میں رہنے والوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، دور سے آنے والے، اور اسلام پوری دنیا میں پھیلنا تھا، اسلام کو پوری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آنا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام اتارے۔ یہ ان کے ایک غلط نظریے کا بطلان ہے، ان کے غلط نظریے کی تردید یہاں ہے کہ جو تمہارا نظریہ ہے کہ حج کے دنوں میں حج کے علاوہ دوسرا احرام نہیں باندھ سکتے، اس کو اللہ نے ختم کیا۔ کہتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو آدمی فائدہ اٹھا لے عمرے سے حج تک، یعنی وہی حج تمتع کرے، فمستیسر۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں حج قران بھی داخل ہو گیا، اس میں بھی ایک طرح کا فائدہ ہی اٹھایا گیا کہ الگ سے آدمی کو عمرے کا خرچہ برداشت کرنا نہیں پڑا، بلکہ حج ہی کے خرچے میں اس نے عمرہ بھی کر لیا، تو ظاہر ہے کہ وہ منتفع ہوا، نفع اس کو حاصل ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ جو آدمی قران یا تمتع کرے اس کے لیے حکم یہ ہے فمستیسر من الہدی، کہ وہ بھی اپنے حج کی قربانی ادا کرے جو اس کی استطاعت ہو اس کے بقدر۔ اب یہاں ایک دوسرا مسئلہ متانا مقصود ہے۔ ایک آدمی یہاں سے گیا، وہاں جانے کے بعد اب اس کا حج تمتع ہے یا حج قران ہے، ایام حج سے پہلے اس کے پاس قربانی کی جو رقم تھی وہ ضائع ہو گئی، یا یہ ہے کہ وہ آدمی وہاں پہنچنے کے بعد یا کسی اور وجہ سے قربانی کی رقم کھو چکا ہے، اس کی استعداد ختم ہو چکی ہے، وہ غریب ہو چکا ہے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، لیکن حج وہ کر رہا ہے۔ اب ایسے شکل میں کیا کیا جائے کہ اب قربانی دینے کی سخت نہیں ہے، اور حج میں قربانی واجب ہے، نہیں دے گا تو پریشانی، حج قبول نہیں ہوگا، حج پورا نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے بھی اسلام نے ایک راستہ نکالا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے کہ اگر ایک ایسا غریب انسان حج میں پہنچا کہ جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو اس کے لیے 10 روزے رکھنے پڑیں گے۔ وہ 10 روزے کیسے ہوں گے؟ حج کے 9 تاریخ سے پہلے اس کو 3 روزے رکھنے ہوں گے۔ حج کی 9 ذی الحج سے پہلے 3 روزے رکھنے ہوں گے عرفات کے میدان میں آنے تک، یا یہ ممکن ہے کہ 7، 8، 9 کو رکھ لے، 9 عرفات کا میدان ہے، وہاں روزہ رکھ سکتا ہے اگر یہ ایسا کوئی آدمی ہو، اور باقی 7 جو روزے ہیں اس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے کہ چاہو تو اپنے گھر، اپنے ملک پہنچنے کے بعد بھی ان 7 روزوں کو تم رکھ سکتے ہو، یعنی وہ ایک قربانی نہ دینے کے نتیجے میں یہ اس طرح سے تم اپنا حج مکمل کر سکتے ہو۔ تو یہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا یہ بھی بہت بڑی عافیت والا حکم ہے۔ اگر اس کا کوئی دوسرا راستہ نہ ہوتا تو بڑے مسائل پیش آ جاتے تھے۔ اب اس سے متعلق اور بھی بہت سے باریک مسائل ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہنچیں گے تو شاید چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ مبتلا بھی جتنا جلدی مسئلہ سمجھ سکتا ہے دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ کیا مطلب اس کا؟ جس کے ساتھ پیش آیا ہے
وہ جتنا جلدی سے مسئلے کو سمجھ سکتا ہے آزو بازو والے نہیں سمجھ سکتے، اس کو کہتے ہیں مبتلا بھی۔ اسی لیے ہمارے اکابر کا ایک مزاج تھا، وہ میں آج سنا ہی دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتے تھے اگر کوئی سوال پوچھتا تو حضرت سوال کے جواب میں پوچھتے یہ مسئلہ کس سے متعلق ہے؟ تیری ذات سے ہے؟ نہیں حضرت کسی اور سے ہے۔ تو کہتے وہ کسی اور کو بھیج دینا، اس لیے کہ جواب وہی صحیح سمجھ پائے گا، تو آدھا سمجھے گا پاؤ سمجھائے گا اس کو، نتیجے میں اسلام کا نقصان ہوگا، فقہ کا مذاق بنے گا۔ تو ایسی شکل میں باقی جو اس کے باریک مسائل ہیں حج تمتع سے متعلق، حج قران سے متعلق، وہ وہیں سمجھ میں آتے ہیں، اس لیے کہ ہر حاجی کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ہر حاجی کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ احرام میں 20 مسائل پیدا ہو جاتے ہیں حاجیوں کے، سارا کچھ یاد کر کے جانے کے بعد بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اور یہ حج کے جو مسائل ہیں علماء کہتے ہیں کہ روزانہ بھی اگر اس پر آدمی مذاکرہ کرے تب بھی یہ ذہن میں بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ وہ کسی نے حج کے فضائل پر، حج کے مسائل پر کتاب لکھی اور خود پہنچ گئے، وہ الٹا طواف شروع کر دیا۔ وہ بیت اللہ شریف بائیں طرف ہونا چاہیے طواف میں، اور یہ دائیں طرف چلنے لگا تو کسی نے پکڑ کر کہا کہ حضرت کیا قصہ ہے؟ ارے آتے ہوئے کم از کم اس کی کتاب پڑھ لیتے۔ جس کا نام تھا، جنہوں نے کتاب لکھی تھی انہی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھائی ان کی کتاب کم از کم پڑھ لیتے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اصل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی قدرت بھی بتلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتاتا ہے کہ دنیا میں صاحب کمال جو بھی ہیں، بہرحال ان سے سب سے زیادہ کمال والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ عیب تو ہر ایک میں پایا جاتا ہے، غلطیاں کروائی جاتی ہیں اللہ کی جانب سے۔ وہ ایک شخص تھا، کتاب الازکیہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا 3 دن میں اس نے قرآن کریم حفظ کیا۔ اس کی ذہانت کا اور اس کی حاضر باشی کا یہ عالم تھا کہ 3 دن میں وہ حافظ قرآن بھی بنا۔ اور ایک مرتبہ اپنی داڑھی پکڑ کر وہ اصلاح کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو مٹھی اپنے مشت کے نیچے سے کاٹنے کے بجائے مشت کے اوپر سے اس نے کاٹ دیا۔ تو ذہین ترین آدمی سے اتنی سخت غلطی بظاہر امکان نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے بعید بھی نہیں ہے۔ تو بہت سے مسائل حج میں ایسے پیش آ جاتے ہیں کہ بظاہر وہ یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا، بھی معلوم تھا لیکن ذہن میں نہیں تھا، استحضار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بقیہ جب آپ میں سے جس کا بھی ہو، ہمارے اندر جس کا بھی حج کا سفر ہو، انشاءاللہ اس وقت اس پر ان سے علیحدہ میں گفتگو کی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، حج تمتع اور قران کرنے والا قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے 10 روزوں کا اہتمام ہے، اور وہ 10 روزوں میں 3 روزے ایام حج کے ہیں، اور ایام حج میں بھی 7، 8، 9 یہ زیادہ بہتر ہیں، اس لیے کہ اس کے بعد کے جو دن ہیں، 10 ذی الحج کا دن بڑی مشقت کا دن ہے، بڑی محنت کا دن ہے۔ مینا سے مزدلفہ سے ہم کو آنا ہے، جمرات کی رمی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر طواف زیارت ہے، اور اس کے بعد پھر قربانی ہے، اور پھر اس کے بعد حلق ہے۔ تو آدمی کا کچومر نکل جاتا ہے، روزے کے اوقات کی حفاظت نہیں ہو پاتی، اور ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی منع ہے۔ اس لیے 9 ذی الحج تک تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، 10، 11، 12 میں روزہ منع ہے، شریعت میں حرام ہے۔ حج کے یہ بقرعید کے جو 3 دن ہیں اس میں روزہ حرام ہے، ایسے ہی عید کے دن کا روزہ بھی حرام ہے۔ شریعت میں عید کے دن اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ آج میرا روزہ، اور اس کو وہ حلال سمجھے تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ حرام کو حلال سمجھنا کفر ہوتا ہے۔ عید کے دن جو ہے نا لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ تو یہ حج کے 3 روزے حج سے پہلے یعنی 7، 8، 9 اور بقیہ 7 روزے اذا رجعتم۔ اذا رجعتم کا مطلب تم چاہے مکے سے مدینہ آؤ یا مکے سے اپنے ملک آ جاؤ، سہولت اور تسلی سے رکھو، زیادہ بہتر ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہیں۔ یہ ایک عربی جملہ ہے، اس کو اردو والوں نے، بہت سے لوگوں نے جن کو معلومات کم ہوتی ہیں، وہ ہر 10 کے فگر پر، ہر 10 کے جو ہے نا تعداد پر اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ تلک عشرۃ کاملہ۔ قرآن کی اصطلاحات کو محاوروں میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو ہم بطور محاورہ استعمال نہیں کر سکتے۔ بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ جب تھوڑی بہت معلومات ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں بول کر آگے والوں پر رعب ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے تلک عشرۃ کاملہ، کہ بھئی 10 روزے ہیں جو پورے کرنے ہوں گے۔ اب یہ مسئلہ کہ حج قران اور حج تمتع یہ کون کر سکتا ہے،
اور حج افراد کون کر سکتا ہے، اس مسئلے کے متعلق اگلی آیت میں بیان ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا متفقہ موقف اور فیصلہ یہ ہے کہ حج تمتع اور حج قران یہ حدود میقات سے باہر والوں کے لیے، جس کو آفاقی کہتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ مکے میں اور حدود حرم میں رہنے والوں کے لیے، میقات کے اندر حل میں رہنے والوں کے لیے یہ حج تمتع اور حج افراد جائز نہیں، حج تمتع اور حج قران جائز نہیں ہے، وہ حج افراد کریں، اس لیے کہ وہ جب چاہیں جب عمرے کے لیے آ سکتے ہیں۔ جو دور سے آنے والے ہیں ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ ایک سفر میں 2 عبادتیں جمع کر سکتا ہے۔ تو اللہ اس کے لیے فرماتا ہے ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے گھر والے، اہل گھر والوں کو کہتے ہیں، حاضر المسجد الحرام، مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، مطلب حدود حرم کے رہنے والے نہ ہوں، میقات کے اندر حل کے رہنے والے نہ ہوں، میقات کے باہر والے ہوں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، حج کے مسائل ہیں، عمرے کے مسائل ہیں، شوق پورا کرنے اور سیلفی لینے کا نام عمرہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت کا نام عمرہ اور حج ہے۔ اس لیے جو بھی وہاں جا رہا ہے اس کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا 2 خطرناک الفاظ ہیں، واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، کہ ایک تو اللہ سے ڈرتے ہوئے عمرہ کیا جائے، حج کیا جائے۔ ڈرنے میں 2 باتیں داخل ہیں، دل کی نیت بھی صحیح ہو اور شوق اور رغبت کے ساتھ ہو، اور ظاہری اعمال بھی درست ہوں، سیکھ کر کے عمل کیا جائے، سیکھے بغیر دیکھا دیکھی نہ ہو۔ حج کے لیے میں نے بتلایا تھا، آدمی کو کوئی چیز پڑھنے کی نہ آتی ہو، بس تلبیہ اس کو آ جاتا ہو، اس کا حج ہو جائے گا۔ ایسے ہی جو چیزیں ضرورت کے بقدر ہیں، اسی کو تو قرآن، اسی کو حدیث میں کہا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ بنیادی علم، ضرورت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کوتاہی کرنے پر گناہ ہوگا۔ اور قیامت کے دن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مجھے نہیں معلوم تھا۔ وہ پہلے زمانے میں اور جنگلوں میں اور پہاڑوں میں رہنے والوں کے لیے وہ عذر چلتا تھا، لیکن آج کی ترقی یافتہ دنیا میں نہیں معلوم تھا کا عذر نہیں چلنے والا۔ تو جو بھی حضرات جاتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیکھ کر جائیں، طریقہ معلوم کریں، مسائل معلوم کریں، اور ارکان کو صحیح معنی میں ذہن میں رکھیں، اور اس کے بعد پھر وہ مکمل عبادت ادا کریں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ زبردست اور خوب سزا دینے اور بدلہ دینے پر اور عذاب دینے پر قادر ہے۔ یہاں تک حج افراد، حج تمتع، حج قران کے مسائل اور قربانی سے متعلق مسائل، حلق سے متعلق مسائل بیان ہوئے۔ آگے کی جو 7 آیتیں ہیں اس میں حج کے سفر سے متعلق آداب اللہ بیان فرماتا ہے کہ حج کا سفر ہو کیسے آدمی سفر پر جائے، اور وہاں جانے کے بعد پھر کیسے آدمی اپنی مالی حیثیت کو مستحکم کر سکتا ہے۔ ان مسائل پر اگلی آیتوں مشتمل ہیں۔ کوشش کریں گے کہ ایک ہی درس میں سارا مضمون مکمل ہو جائے، اس لیے کہ اس میں منا اور عرفات اور مزدلفہ تینوں چیزیں بیان ہو گئی۔ ایک ساتھ ہی اگر اس کا ذکر ہو تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں بقیہ حصہ حج کا بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین کے احکام کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی زندگی بھر توفیق نصیب فرمائے، اور بار بار اپنے دیار کی حاضری اللہ قبولیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ جی بسم اللہ، کیا ہیں سوالات؟